ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ ولا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ایدنا بروح القدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ہم اپنے رب کے قریب آ گئے تھے۔ رمضان ہمیں اپنے رب سے بہت قریب کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو جس نے بھی اپنے رب سے تعلق کے لیے جتنی بھی محنت کی، بس وہ سارے ایفرٹس لکھ لیے گئے۔ یہ دن اسی طرح بدلتے رہیں گے، مہینے بدلتے رہیں گے، ایام کی گردش جاری رہے گی، لیکن کوئی دن، کوئی رات، کوئی واقعہ بھی، کوئی بھی حالات، کوئی کمی، کوئی خوشی ہمیں اپنے رب سے دور نہ کرے۔ ایمان کی کیفیت میں اپ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں، مگر اگر ایمان ڈاؤن ہو جائے، اس کا لیول نیچے آ جائے، تو اس کو بڑھانے کے لیے فوراً تدبیر کرنا ضروری ہے۔ نیکیوں کے ذریعے ایمان اپ سائڈ پوزیشن میں آتا ہے، قرآن کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے، سارے وقت بدل جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، دنیا کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، زندگی کی کمی پوری ہو جاتی ہے، برے حالات اچھے حالات سے بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غموں کی جگہ خوشیاں دے دیتے ہیں۔ مگر جو دن قرآن سے دور ہو کر انسان نے گزارے، اس کے اوپر تفکر کیے بغیر، اس کے اوپر تدبر کیے بغیر گزارے، وہ دن بڑا خسارہ ہے۔ تو ہر فکر سے، ہر مصروفیت سے اپنے آپ کو باہر نکال کر ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے اس قرآن کے ذریعے کنیکٹ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کرنا ہے، اپنے وقت کو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے لگانا ہے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی حقیقی فائدہ ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہ ایسا حسین کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو کہیں سے بھی پڑھو، اس کے کسی بھی حصے پہ تدبر کرو، یہ دلوں کو چمکا دیتا ہے، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، زندگی کو ایک ویژن دیتا ہے، یہ انگلی پکڑ کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی وحی کی پھوار برس سکتی ہے، ہمارے سخت دل بھی ان آیات سے موم ہو سکتے ہیں، مگر کرنا کیا ہوگا؟ غور سے سننا، طلب سے سننا، شوق سے سننا، تب دل پگھلتے ہیں، تب زندگی بدلتی ہے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں جڑ پکڑتی ہے، دل کی حالت بدلتی ہے، تو عمل کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے، نیکیاں کرنا آسان لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے آئی ہیں، ہمیں جگانے آئی ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں، ہم جس چیز میں بھی کھوئے ہوئے ہیں، جس جس کام میں بھی ہم مشغول ہیں، ان مصروفیات کو ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، ان میں سے وقت نکالنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کا آن گوئنگ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کتاب سے جڑنا ہونا چاہیے۔ دن اور رات کی گھڑیوں میں ہم نے اس کلام کو اپنا ساتھی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا۔ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اس سے ہماری زندگی کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے، یہ ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہمارے دل کی راحت کے لیے آیا ہے۔
کسی بھی انسان کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام سے دور رہے، کیونکہ جو اس سے دور ہوگا اس پر شیاطین مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب اس قرآن کو تھامیں تو ایک خیال کو دل میں مضبوط کر لیں، ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا ہم پکڑے ہوئے ہیں اور ایک سرا ہمارے رب کے پاس ہے۔ تو یہ سرا قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ جب اس کو تھامیں تو ہم نے اپنے رب سے ایک کنیکشن کو تھاما ہوا ہے۔ یہ کنیکشن ہمیں ہمارے مالک سے جوڑے ہوئے ہے۔ تو سورہ انبیاء کی ہم آیات، جو لاسٹ آیات ہیں وہ ہم کریں گے۔ آیت 76 سے 112 تک ہم چند ویکس میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ ان آیات کی ہم تجوید درست کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ان پر یعنی جو رولز اپلائی ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، ان پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اور ان کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ویکلی ہوم ورک دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ویکلی ہوم ورک کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے، تو اس کو ریگولرلی کریں تو انشاءاللہ وہ انسان کو پیوریفائی کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ چاہے آپ لسنر ہیں، چاہے آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، ہوم ورک ضرور کریں۔ جو حفظ کر سکنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں جتنا وہ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ کلاس کے بعد آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپس میں ایک کوئز بھیجا جائے گا، جو آپ اس لیکچر کو سن کے اس کوئز کو کریں اور اس کو جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے مارکس بھی انکلوڈ ہوں گے۔ تو سورہ انبیاء بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ یہ اس کی آیات میں آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے، اتنا اتنا ردم ہے اس کے اندر، ایسی ڈیپنس ہے، ایسی گہرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی یہ آیات اتنی خوبصورت ہیں، ہم ان کے لیے جب وقت نکالتے ہیں تو یہ آیات ہمیں تراشتی ہیں، ہمارے دلوں کو تراشتی ہیں۔ دعوت عام ہے ہر شخص کے لیے کہ جو بھی چاہے ان آیات کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسے معجزانہ اثرات رکھتی ہے، یہ کلام ایسا اثر رکھتا ہے کہ انسان اپنی سینسز کے ذریعے سے ان کو فیل نہیں کر سکتا، ان اثرات کو۔ ان آیات میں اللہ کی اس قدر رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں چھپا کے رکھی ہیں، تو اس کے کمالات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ صرف ان کی طرف بڑھنے والے قدم چاہیے، ان کو تھامنے والے ہاتھ چاہیے، شوق اور طلب ریکوائرڈ ہیں۔ قرآن کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ شروع کرتے ہیں آیت 76۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام۔ نوحن کی جو تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عطف ہے۔ جو اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے نوازا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکمت اور علم سے نوازا۔ تو یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اذ نادا من قبل، جب پکارا نوح علیہ السلام نے، جب آواز دی، ندا پکارنا ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پکارا، من قبل پہلے، انبیاء سے پہلے، یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان سب انبیاء سے پہلے، حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز اہم یہ ہے کہ جس طرح ان کو علم و حکمت دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم و حکمت عطا فرمائی، ہدایت دی، نبوت دی۔ لیکن ایک چیز ان کے ساتھ خاص ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، کہ جتنی مدت تک، یعنی ایک طویل مدت تک دعوت اور تبلیغ کا فریضہ
حضرت نوح علیہ السلام نے انجام دیا، اتنی مدت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس صفت میں، اس انفرادیت میں کوئی رسول آپ کا شریک نہیں ہے۔ تو انہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی۔ مولانا جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں، یعنی بعثت ہوئی تھی، نبوت ان پر 40 سال کی عمر میں ان کو دی گئی تھی، اور 950 سال تک انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، اور وہ طوفان نوح کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ تو اس حساب سے آپ کی عمر تقریباً 1050 سال ہوئی۔ اور کرب عظیم کی بات کی جا رہی ہے، جب وہ کرب عظیم میں تھے تب نادا من قبل، از نادا من قبل، یعنی پکارا کس وجہ سے؟ کرب عظیم کی وجہ سے۔ غم اور کرب کی انتہائی شدت، لوگوں کی بے رخی، بیزاری، تحقیر، ہر بات پہ لوگوں کا گرانا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ان کو تانے دینا، تشنے دینا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان ساری کیفیات کے ساتھ گزرے، آپ اور آپ کے ساتھی۔ انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی۔ حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ اپنے خیال میں ان کو مردہ کر دیتے تھے، اور پھر ایک نمدہ، نمدہ کہتے ہیں ایک گرم موٹا کپڑا، اس میں بھیگے ہوئے ایک نرم کپڑے میں ان کو لپیٹ کے ان کے گھر میں ڈال کر آ جاتے تھے۔ اور لیکن جب آپ اپنی اندر طاقت محسوس کرتے تھے تو آپ پھر گھر سے باہر نکل آتے تھے، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے تھے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے اطلاع پہنچی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ کر آپ کا گلا گھونٹتے، ایسے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے تو کہتے میرے رب میری قوم کو بخش دے، وہ ناواقف ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں دعوت دین کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس قدر ہمت والے تھے۔ انہوں نے تہیا کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہر صورت میں لوگوں کو گمراہی کے گڑھے سے نکالنا ہے، ہر طرح ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا دین کا پیغام پہنچانا اس قدر ضروری تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی اتنی طویل زندگی کا تمام وقت اس کام میں لگا دیا۔ ابھی ہم جانتے ہیں لوگ لمبی سے لمبی زندگی چاہتے ہیں کہ اور طویل زندگی مل جائے، اور زیادہ عمر دراز ہو جائے، کوئی آب حیات مل جائے، کوئی نسخہ، کوئی ریسیپی مل جائے، کوئی ڈاکٹر ایسی دوا دے دے کہ انسان کو زندگی مل جائے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا آیت 96 میں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو لمبی زندگیوں کا بہت زیادہ خواہش مند، کہ اور لمبی زندگی مل جائے، اور لمبی زندگی مل جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو ان میں سے مشرک ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک حریص ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ہر ایک کو 1000 سال زندگی مل جائے، کہ کاش وہ 1000 سال زندہ رہے، اس کی عمر اتنی لمبی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعْمَرَ، اگر ان کو اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ ان کو عذاب سے بچانے والی تو نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ دیکھتا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تب بھی مرنا تو ہے ہی نا، کوئی بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ تو اول تو تمنا کرنے سے اتنی لمبی زندگی ملتی نہیں ہے، لیکن کسی کو مل بھی جائے تو وہ چاہے گا کہ اس زندگی کو مزے میں گزارے، عیش و آرام میں گزارے، راحتوں میں گزارے، پریشانیوں سے، تفکرات سے، سوچوں سے، ان سب چیزوں سے، مسائل سے دور ہو کے گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اتنی طویل عمر کی نعمت عطا کر دی، اتنی طویل زندگی دے دی، اور انہوں نے اس طویل زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ میں گزارے، ایک ایسے کام میں گزارے
जिसके बदले उन लोगों ने उन लोगों से कुछ भी अप्रिसिएशन ना मिली, किसी एक ने भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया सिवाय चंद के, कि सिर्फ 80 लोग ईमान लाए थे। उसके अलावा किसी ने उनकी कदर ना की, उनकी तजलील की, उनको हकारत से देखा, उनका मजाक उड़ाया। लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तवील जिंदगी का मतलब आप जानते हैं? तवील जिंदगी का मतलब तवील रुसवाई, तवील अरसे की जिल्लत। जरा हम महसूस करने की कोशिश तो करें कि लोगों के इतने बुरे सलूक पर वो कितना परेशान रहते होंगे, किस कदर जहनी कोफ्त का शिकार होते होंगे, कितने स्ट्रेस में आ जाते होंगे, कैसी अजियत वाली वो जिंदगी गुजारते होंगे। सोचते रहते होंगे कि फलां तक अल्लाह का पैगाम कैसे पहुंचाऊं, फलां नेबर को गुमराही से कैसे बचाऊं, फलां रिश्तेदार को अल्लाह ताला से कैसे जोड़ूं, फलां दोस्त ऐसा ना हो कि कहीं आग का लुकमा बन जाए, फलां फलां जो है वो हराम कामों में गुनाहों में बढ़ता जा रहा है, तो मुझे हर कीमत पर उसको सही राह दिखानी है। तो ना अपना सुकून, ना अपना आराम, ना कोई इंजॉयमेंट, ना कोई तफरी, हर एक के लिए परेशान, अपने बेटे को राह रास्त पर लेने के लिए कंटिन्यूस कोशिशें करते रहे, मगर बीवी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि घर में अगर एक शख्स दीन पे हो तो उसके घर वाले भी उसके हामी बन जाएं। तो ऐसी मिसालें आपको माशरे में नजर आएंगी। उन्हें घर से भी हजरत नूह को सपोर्ट नहीं मिली, घर में भी उनको सुकून नहीं मिलता होगा, घर में भी बेकदरी, ताने तिश्ने, अल्लाह की राह के ऊपर चलने की वजह से वो तन्हा रह गए, अकेले रह गए। तो आप उनकी इस्तकामत को देखें कि उन्होंने फिर भी उस राह को छोड़ा नहीं, उस राह से पलटने का नहीं सोचा, ना दावत दीन को छोड़ने का सोचा। तो जिंदगी की नेमत किस कदर कीमती होती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो इनके फायदे के लिए इनको अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, ये बात नहीं मानते, ये बात मान ले तो ठीक है, अच्छा है, नहीं मानते तो ना माने, जहन्नुम में जाए, मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस इतना कर सकता था, बस वो मैंने कर लिया। उन्होंने नहीं कहा कि जिसको खुद अपनी परवाह नहीं है तो उनके लिए मैं क्यों तजलील बर्दाश्त करूं, मैं अपनी सुकून से इबादत करूं, मैं नमाजें पढ़ूं अपनी, मैं नेकियां करूं। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे हैं, किसी को भी अपनी तहकीर पसंद नहीं होती। और कहाँ वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे जिनको अल्लाह ताला ने इतने बड़े मुकाम से नवाजा, उनको उनको इस तरह हकारत से देखा जाता सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाने की वजह से। तो हजरत नूह ने अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए तन मन धन लगा दिया, सब कुछ बर्दाश्त किया, कितनी मर्तबा उनको जख्मी कर दिया गया। अब सोचें ये दीन का काम किस कदर अहम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला हमें क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे सामने एक रोल मॉडल पेश किया जा रहा है। हमारे नबी ने भी बहुत तकलीफ उठाई, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, सारी तवानाई लगा दी, सारी कोशिशें इसमें लगा दी, सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला ने हजारों साल पहले आने वाले नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशों को, इनकी अजियतों को, इनकी तकालीफ को हमारे लिए इस किताब में महफूज कर दिया, कि ताकि हम सोचें कि ये कितना अहम काम है। क्या अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना वाकई इतनी अहमियत रखता है कि कोई अपनी जिंदगी खत्म कर दे? इतनी बेइज्जती, इतनी रुसवाई, इतनी बदसलूकी, इतनी तहकीर बर्दाश्त करे? अच्छा, अगर हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जगह होते तो क्या करते? हम सोचें कि हम किसी को नेकी की बात बताते हैं, किसी को गुनाह से अगर रोकते हैं और वो नहीं माने, किसी को हम बात बताएं वो हमसे मुंह मोड़ ले, वो फेसेस बनाए, हमें किस कदर बुरा लगे। हम दोबारा बताने की कोशिश भी ना करें। किसी जगह दीन के हवाले से कोई मजाक हमारा उड़ाए तो हम तो रो रो कर आंखें सुजा लें, बात भी ना करें उन लोगों से कि फला 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 थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, छोड़ दो, इनको बताने का कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कितना अहम काम है, ये कितनी अहम जरूरत है, किस कदर हिल्म वाले, किस कदर बर्दाश्त वाले थे।
حضرت نوح علیہ السلام خوشی سے، صبر سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے، تو ہمیں بھی یہ برداشت سکھائی جا رہی ہے، یہ صبر سکھایا جا رہا ہے، یہ تحمل ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ دین کا کام اگر ہمیں کرنا ہے تو اپنے اندر ہمیں ان صفات کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ چند سال کی اذیتیں ہوتی ہیں، انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اور کہاں صدیوں تک ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس کا فرض انجام دے رہے ہیں، اس دعوت کی وجہ سے مصائب اٹھاتے جا رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں۔ تو اتنا افضل کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا یہ بہترین کام ہے۔ وَمَنْ آسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سورہ حامیم سجدہ آیت 33، کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، اس سے زیادہ خوبصورت بات، اس سے زیادہ آسن قول کس کا ہو سکتا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے فوکس کو سیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک ہے جو آج دیا جا رہا ہے، جو آج کی آیات کے زیر اثر ہم نے اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پہلے تو خود نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ خود جھوٹ بولتی ہیں تو آپ کسی کو جھوٹ سے منع نہیں کر سکتی۔ اگر آپ خود پردہ کرتی ہیں تو تبھی کسی کو پردہ کرنے کا کہہ سکتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی شخص کو بولیں گے، کہیں گے آپ خود تو کرتی نہیں ہیں، آپ دوسروں کو کیا کر رہی ہیں۔ تو دو ڈائریکشن میں کام کرنا ہے، ایک اپنے اوپر محنت کرنی ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے حکمت کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی کی طرح استقامت سے، خلوص سے، درد دل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اس کو یہ کام ہم 1-to-1 بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں، محبت کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب ہم گناہوں میں دیکھتے ہیں، جب ان کو حرام چیزوں میں دیکھتے ہیں، تو ان کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے کوئی درس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پبلک اسپیکنگ کی پاور آپ کو یعنی آپ اس میں کوئی ایکسپرٹیز ہو آپ کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ کام، خود عملی نمونہ بن کے دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم سب نے دائی بننا ہے، پہلے عمل کرنے والا یعنی پریکٹسنگ مسلم بننا ہے، اور پھر اللہ کی طرف بلانے والا بننا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو اتنی طویل مدت تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن آپ کی قوم کے دل نہیں پگھلے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے رویے کو بھی درست نہیں کیا۔ رحم بھی نہیں آتا تھا ان کو کہ یہ شخص اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، ہم اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی اس کیفیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اذ نادا من قبل، جب حضرت نوح نے پکارا۔ خاص فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خاص ان کی کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ خاص طور پہ مینشن کر رہے ہیں۔ اس قدر اسباق ہیں ان آیات میں، اتنے اشارے چھپے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں، اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، جب کوئی راہ نظر نہیں آتی تو ایک راہ ہمیشہ کھلی ہوتی ہے، جب کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہوتا تب بھی وہ ذات ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو ایک ذات ہمیشہ سنتی ہے، ہمارے رب کی ذات۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کا دامن اپنے رب کے سامنے پھیلا دیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دل اپنے رب کے سامنے کھول کے رکھ دیا، ایک ایک درد دکھایا، ایک ایک زخم کھول کے دکھایا، اذ نادا من قبل، جب پہلے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ سورہ نوح فریاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ کیسے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جب اللہ کو پکار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے میرے رب، میں نے انہیں ہر طرح سمجھایا،
میں نے انہیں بتایا کہ برے اعمال کا کیا انجام ہے، گناہ جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، بہت بری جگہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، انی لکم نذیر مبین، میں بتا رہا ہوں تمہیں، تم میری بات پہ یقین کرو اور ڈرو گے تو بچ جاؤ گے۔ میں نے انہیں کھول کھول کر بتایا، میں نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو، واتیونی، اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ میں نے بار بار کہا، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہ کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میرا کہنا مانو، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، میں اللہ کے طریقے کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اے میرے رب، میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچایا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا رب تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے گا، اور بے شک اللہ کا جب مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں قیامت کے بارے میں بتایا، میں نے انہیں بتایا کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں کیسے حساب کتاب ہوگا، میں نے ایک ایک بات بتائی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح میں آتی ہیں یہ آیات، اس پکار کو جو اس نادا کی جو یہاں پکار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس قدر درد ہے، ربی انی دعوت، میرے رب تو جانتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے، میرے رب تو جانتا ہے، تو دیکھنے والا ہے، اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر وقت ان کی خیر خواہی کی، لیکن تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ میں انہیں جتنا تیری طرف بلاتا تھا یہ اتنا دور بھاگتے تھے، میں جتنا اصرار کرتا تھا یہ اتنا انکار کرتے تھے، میں نے پوری طاقت لگا دی، میں نے دن رات ایک کر دیے، مگر انہوں نے تیری وحدت کا اقرار نہیں کیا، یہ فرار میں اور بڑھتے گئے، بڑھتے گئے۔ اے میرے رب، میں نے انہیں اپنے فائدے کے لیے تو نہیں بلایا تھا، میں نے ان سے اپنے لیے کوئی بدلہ تو نہیں مانگا تھا، تو جانتا ہے جب بھی میں نے انہیں بلایا ہے اس لیے بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں بخش دے، تو ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، میں نے تو اس لیے پکارا کہ ان کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے، مگر میری پکار پر انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیں۔ میں انہیں پکارتا تو یہ اپنے چہروں پر کپڑے اوڑھ لیتے، مجھے حقارت سے دیکھتے، میرا مذاق اڑاتے، مجھ پر ہنستے، یہ کسی طرح مان کر نہیں دیے، ضد میں آ گئے، اکڑ گئے، غرور میں آگے نکل گئے، انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں کھلم کھلا بلایا، اعلانیہ بلایا، خفیہ بلایا۔ شاید ہم یہ سوچیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسی قوم تھی، وہ ایسے کیوں کرتے تھے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے دائی ان کو پکارتے رہے، یہ نہیں پلٹے، گناہوں میں مگن رہے، ان کی زندگیاں نہیں بدلی، تو آخرکار عذاب کا شکار ہو گئے، عذاب کے مستحق بن گئے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ تو سوچیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، نام کے مسلمان ہیں، گناہوں میں برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، قرآن پکار رہا ہے، بار بار یہ واقعات سنا کر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ مت چلو، مت کانوں میں انگلیاں ٹھوسو، قرآن کی آواز سنو، وہ اگنور کرتے ہیں، تباہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ کے ذریعے اللہ اپنا قانون ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو تو سمجھایا لیکن ہم کو بھی ڈائریکٹلی سمجھایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کتاب میں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ، میں نے بار بار انہیں بتایا کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، استغفار کرو، اس سے بخشش مانگو، وہ سارے گناہ تمہیں مٹا دے گا۔ بڑا قیمتی نسخہ ہے اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا، کہ جب ہم اللہ کی بہترین نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، تو وہ بہت غفور الرحیم ہے، سب برائیاں معاف کر دے گا۔ تم جھکو تو صحیح اس کی طرف، تم اپنی غلطیوں پر نادم تو ہو، تم گناہوں کو چھوڑ کر شرمندہ تو ہو، وہ بخش دے گا، ساری وہ مٹا دے گا تمہارے اعمال نامے سے۔ تو
تو اللہ کے نبی پکارتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی لیے مثال بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ تم بھی اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، تم بھی خود بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ، اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو. تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو گے تو وہ تم پہ دنیا کی نعمتوں کی بارش کر دے گا، قحط دور کر دے گا، وہ آسمان سے بارشیں برسیں گی، اناج اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں گے، تمہاری مال اور اولاد میں مدد کریں گے. تو تم سوچو تو کہ اپنے رب کی طرف آنے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. تو کس طرح نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک ایک بات بتا رہے ہیں. تو ہمیں بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی شکوہ کرنا ہو، جب کبھی لوگوں سے انسان پریشان ہو جائے، لوگوں کی اذیتوں سے، لوگوں کی باتوں سے دل دکھے، تو اللہ کا در تھام لے، اللہ کو ایک ایک بات اپنی بتائے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے صرف یہی نہیں بتایا ان کو، میں نے تیری نشانیوں کی طرف ان کی توجہ دلائی. میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس نے آسمان کی نشانی کی طرف میں نے متوجہ کیا ان کو، چمکتے چاند کی طرف میں نے انہیں متوجہ کیا، میں نے روشن آفتاب کی طرف ان کی توجہ دلائی، زمین کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو نوح علیہ السلام کس قدر افسردہ ہوں گے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور تیرے سوا غیروں کو مانا، ان کو مانا جنہوں نے نقصان کے سوا انہیں کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی زبردست چال چلی. میرے رب، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میرے رب، انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو. تو میرے معبود، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو اب آپ ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑھا دیجئے. وہ اپنے گناہوں کے سبب ان کے گناہوں کے سبب ان کو غرق کر دیجئے. تو وہ غرق کر دیے گئے، وہ دوزخ میں داخل کیے گئے. انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. تو نوح علیہ السلام کی پکار، جو انہوں نے بد دعا دی ان لوگوں کو، جنہوں نے اتنے طویل عرصے تک ان کو اذیتیں دی، جب اللہ نے پکارا، آپ دیکھیں، اذ نادى من قبل، جب انہوں نے پکارا فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. دکھے دل سے کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. ایمان والوں کا رب ان کو حد سے زیادہ نہیں آزماتا. تو اذ نادا اور فاستجبنا میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اللہ مجیب ہے، جو اس کو پکارتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے. یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے دعا کی قبولیت، بلکہ وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے. ہمیں بھی تو کہا ہے نا، قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں گے، جب وہ پہلے تو کہا میرے بارے میں جب وہ سوال کریں گے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. وہ جب مجھے پکاریں گے میں جواب دوں گا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو لیکن کرنا کیا ہوگا کہ بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل ختم ہو گئی. ایک خاص ٹائم تک کے لیے قوم نوح کو وہ ڈھیل دی گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور آپ کی دعا کے مطابق ان کے اوپر عذاب بھیجا گیا. فنجیناہ، تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو نجات دے دی. نجات اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے واقعات بتا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہے، جس نے نیک عمل کیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا رہا،
تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر فکر سے، غم سے، برے انجام سے نجات عطا فرمائی، آگ سے نجات عطا فرمائی، تاکہ جو انبیاء کی پیروی کرے وہ جان لے کہ یعنی ہم سب کے لیے مثال بتائی جا رہی ہے کہ تم فکر نہ کرو، جو کام تم میرے لیے کرو گے تو میں تمہیں نجات دوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہمت بنا رہا ہے کہ اپنے دل مضبوط کر لو، اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، برے لوگوں کی چالوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر تم نیکی کے راستے پر ہو تو یقین رکھو وہ تمہیں بچا لے گا، تمہیں کامیاب کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو اس سے پہلے آیا تھا، سورہ انبیاء میں ہی اس کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا، لوگوں نے قالوا حرقوہ کہ ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور اپنے جو الہ ہیں، معبود ہیں، ان کی مدد کرو، تو اللہ نے کہا تھا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فارادو بہی کیدن، ان سب لوگوں نے ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، چالیں چلی تھیں، لیکن فجعلناہم الاکثرین، ہم نے ان لوگوں کو ہی خسارہ پانے والوں میں سے بنا لیا، ونجیناہ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کے لیے آیا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو عطا کیا، ہم نے عطا کی حکمت اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، من القریۃ التي كانت تعمل الخبائث، وہ قوم جو برے کام کرتی تھی ان سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں بچایا، اپنے کسی نیک بندے کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا، اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اس کی تباہی اور بربادی کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، اہل کو کرب عظیم سے نجات دی۔ یہ اہل سے مراد آپ کے گھر والے بھی ہیں، اہل خانہ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے اہل خانہ میں سے انہیں نجات دی جو ایمان پر تھے، جو ایمان لا چکے تھے۔ تو گھر والوں میں سے بھی جو ایمان پر ہیں وہ ساتھ رہیں گے، ورنہ سانس کی ڈور ٹوٹتے ہی دونوں کی منزلیں الگ الگ ہیں۔ اگر ہم دین میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے گھر والے کسی اور سمت جا رہے ہیں تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ وہ ہمیں اتنے پیارے ہیں، ہمیں ان کے بغیر نہیں رہا جاتا، لیکن اگر ایمان ان کے اندر نہیں ہے تو ایمان والوں کا اور کافروں کا راستہ الگ الگ ہے، منزلیں الگ الگ ہیں۔ تو جب اسی وقت عذاب میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سورہ ہود میں آیات آتی ہیں کہ جب وہ پہاڑ جیسی جو کشتی جو ہے وہ پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ کنارے پر تھا، کہا اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہیں رہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ میں کی پناہ لیے رہتا ہوں، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں تو وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ وہ یہ نہیں جان سکا کہ یہ کوئی عام بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اپنے باپ کے پیار سے بلانے پر بھی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں منع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی بات پتہ چلی کہ کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اعمال انسان کو بچانے والے ہیں۔ تو پانی کی موج اٹھی، بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں ایمان کے سوا اور کوئی قوت بچانے والی نہیں ہوتی۔ تو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ کی رحمت ان کو بچا لیتی ہے، چنانچہ اللہ نے ان کو عذاب سے، اس کرب عظیم سے بچا لیا جس سے وہ صدیوں سے دوچار تھے، نجات دے دی اس کرب سے، اس اذیت سے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کی نصرت کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ختم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے والے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ روز روشن کی طرح یہ حقیقت عیاں ہے، یہ بالکل سچ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لو، پہلے بھی یہ ہو چکا ہے اور اب دوبارہ یہ ہوگا۔ جو ایمان پر نہیں ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، جو اللہ کا حکم ماننے والا نہیں ہے وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ کی شریعت کھیل نہیں ہے، اللہ کی شریعت مذاق نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کو اپنی زندگیوں پہ نافذ نہیں کرتے، وہ ایک مقررہ مہلت کے بعد ذلت کے ساتھ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، انہیں ظالم لوگوں کے چنگل سے اس طرح نکالا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے پانی آئے گا، اس طرح سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور قوم نوح اپنے کفر اور شرک اور اپنی بدعمالیوں کے باعث گمراہی کی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فساد سے پاک کر دیا، ان کے شر سے پاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے، یعنی جو اب پہلے ایمان لا چکا ہے بس وہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے روبرو ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ کوئی نبی بھی اپنی قوم کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیاروں کو نہیں بچا سکتا، اپنے دوستوں کو نہیں بچا سکتا۔ تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا حکم آ گیا اور تندور نے جوش مارا، یعنی پانی پہلے اس تندور سے ابلنا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کا جوڑا نر اور مادہ کا رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو اور اپنے اہل ایمان کو بٹھا لو۔ تو بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور کہا جب سب بیٹھ گئے کہا قَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بسم اللہ، اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ اس میں، اور اس کشتی کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سمندروں اور آسمان کے بادلوں کو حکم دیا کہ اب برساؤ، پانی برساؤ، بارش برساؤ، ہر طرف سے پانی برسا۔ زمین سے پانی ابلا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے، ڈپ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات کا سفینہ بن کر پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ یہ جو جودی کا پہاڑ ہے، جودی اس میں علم ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے، قرآن اس کا نام لے رہا ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، آج بھی یہ پہاڑی اسی نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن، جو ان کا اصل وطن عراق تھا، تو ان کے قریب ہی آرمینیا کے پاس جو ہے یہ پہاڑ ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہوتا ہے نا، پہاڑوں کا سلسلہ، تو یہ وہ سلسلہ ہے، اور اس کے ایک حصے کا نام جو ہے وہ جودی ہے۔ سورہ ہود کی آیت 44 میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو جب کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی تو اللہ کا حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ کام ہو چکا تھا، جن کو مٹانا تھا وہ سب کے سب مٹا دیے گئے تھے، سب ختم کر دیے گئے تھے۔ کفر اور شرک اس زمین سے مٹ چکا تھا۔ تو اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر پھٹکار ہے۔ کہا وقیلا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت کہا گیا دور ہو جاؤ ظالم قوم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا، زمین کو گناہوں سے پاک کر دیا، برائیوں سے، عیوب سے، حرام چیزوں سے جو لوگ کرتے تھے
उन सब करने वालों को मिटा दिया। उस कौम के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन पर जुल्म नहीं था, बल्कि उनके काम ऐसे थे, उनके गुनाह ऐसे थे। पहाड़ों जैसी मौजों वाले तूफानों ने अल्लाह के हुक्म से एक मुशरिक को, एक काफिर को भी जिंदा नहीं छोड़ा। ये वाकयात आंखें खोल देने वाले वाकयात हैं। गुनाहों पे इसरार करना, गफलत में डूबे रहना, नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेना, उनकी पूजा करना, अल्लाह की आयत का इनकार करना, उसके अहकाम को पीठ के पीछे डाल देना, ये सब चीजें अल्लाह के गजब को दावत देती हैं। कितनी ही ताकतवर कौम हो, अल्लाह को उसको मिटाते हुए कुछ देर नहीं लगती। जब एक वक्त मुकर्ररा तक अल्लाह ताला ढील देते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ताला अजाब भेज देते हैं। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ कर लें, इंशाअल्लाह ताला और कुछ अंबिया के किस्से हम उससे अगली आयत में शेयर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह, ए अल्लाह, आप अपने इल्म गैब और मखलूक पर अपनी कुदरत की बदौलत हम सबको जिंदा रखिए जब तक कि आप समझते हैं कि हमारे लिए जिंदा रहना बेहतर है, और हमें मौत दे दीजिए जब तक कि आप समझते हैं कि उस वक्त हमारे लिए मौत बेहतर है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमें हम गैब और हाजिर में तुझसे डरते रहने का सवाल करते हैं, तेरी रजामंदी का सवाल करते हैं। हम गजब की हालत में हक बात कहने की तौफीक चाहते हैं। हम मोहताजी से बचने का सवाल करते हैं। हम मियाना रवि का सवाल करते हैं। हम आपकी ना खत्म होने वाली नेमतें मांगते हैं। हम आपसे ना खत्म होने वाली आंखों की ठंडक मांगते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि तकदीर के फैसले पर हम राजी रहें। मौत के बाद अल्लाह, आप हमें अच्छी जिंदगी दीजिए। अल्लाह, हम आपके चेहरे को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, आपका दीदार करने की, उसकी लज्जत को महसूस करने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह, हम आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं। अल्लाह, आप बगैर किसी नुकसान पहुंचाने वाली तकलीफ के, बगैर गुमराह करने वाले फितने के, अल्लाह आप हमको अपना दीदार करा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमको ईमान की जीनत से मुज़य्यन कर दीजिए। हमको हिदायत याफ्ता लोगों का रहनुमा बना दीजिए। और या अल्लाह, हमारी सारी तकालीफ को दूर कर दीजिए। दीन की राह पर चलना हमारे लिए आसान बना दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें तौफीक दीजिए कि हम कुरान को अपना इमाम बना लें। ये कुरान के वाकयात हमारे दिलों को बदल दें, हमारे दिलों का तज़किया कर दें, हमारी जिंदगियों को बदल दें। या अल्लाह, हमारी नस्लों को प्योरीफाई कर दीजिए, हमारी नस्लों का तज़किरा कर दीजिए। हमें, हम सबको दीन की राह पर इस्तकामत से चलने वाला बना दीजिए। और अल्लाह, हमें हमें ऐसा बना दीजिए कि हम दाई बन जाएं, हम हक की तरफ दावत देने वाले हों, हम खुद भी अमल करने वाले हों और लोगों को भी आपसे जोड़ने वाले हों। व आखिर दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।